کاٹیا صاحب، آپ کو کب پتہ چلا کہ سیلاب آ رہا ہے؟ سیلاب جو 2025 کا تھا، یہ اپنی حیت میں کافی سارے سبق ہمیں ایز این انسٹیٹیوشن پی ڈی ایم اے کو بھی دے گیا اور ہمارے صوبے کو اور پنجاب کی پبلک کو بھی دے گیا۔ 2025 کا جو 26 اگست تھا وہ صبح کا وقت اتنا ہی نارمل تھا جتنا ہمارا مونسون کے یہ باقی دن تھے، کہ جن میں مختلف سپیلز میں ہم اطلاعات لوگوں کو دے رہے تھے کہ اگلا سپیل اتنے سے اتنے تاریخ تک شدید بارشیں ہوں گی اور اس میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے، باقی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو جو یہ سپیل تھا ہمارا آٹھویں سپیل کی بھی اسی طرح کی ایک پریڈکشن تھی کہ جی بلائی علاقوں میں بھی اور چناب، راوی اور ستلج کے جو اپر کیچمنٹس ہیں انڈین سائڈ پہ، ان میں بھی بارش ہوگی، اور ہمارے اپنے بھی نارتھ ایسٹرن ریورز اپنا ایریاز میں بارش ہوگی۔ لیکن 26 اگست کا دن جو صبح کے وقت، اس دن میں نارووال میں تھا ہمارے منسٹر اریگیشن کاظم علی پیرزادہ کے صاحب کے ساتھ، اور وہاں پہ بھی ہمارا نالا ڈیک کا ایک وزٹ تھا جو کہ بالکل ریگولر اور روٹین کا وزٹ تھا۔ اور صبح 10 بجے جب گیجز میں نے لی اور تمام ریورز کو چیک کروایا تو اس وقت 1,28,000 کیوسکس پہ چناب مرالہ کے مقام پر چل رہا تھا، اور ستلج میں میڈیم فلڈ تھا، لیکن میڈیم فلڈ مینز کہ آپ کے دو بندوں کے درمیان میں ہی سیلاب کا پانی اس وقت تھا، تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ لیکن چناب جب صبح 10 بجے 1,28,000 کیوسکس پہ، اور ہم اپنی روٹین کی میٹنگ کر رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، دوپہر میں شدید بارش تھی نارووال میں بھی، اور اس وقت سے پھر چیزیں جو ہی ہمیں کو 3-4 بجے یہ پتہ چلا کہ ریور جو منور توی ہے اور جموں توی ہے، ان میں انڈیا کی طرف سے بھی جو ایک مورلی اور انٹرنیشنل لاء کی اوبلیگیشن ہے کہ وہ ہمیں ٹائملی اس میں اطلاع دیتے، وہ اور انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے صرف ایک انفارمیشن شیئرنگ کی ود دی فارن آفس، اور وہ بھی ہمیں جب ریسیو ہوئی کہ ریور جو جموں توی اور منور توی ہے ان میں ایک ہائی فلڈ آئے گا، تو اس کا بھی ہمیں اندازہ تھا کہ میکسیمم 60,000 سے 1,00,000 کیوسک یہ پانی ہو سکتا ہے۔ اور ابھی کیونکہ 1,00,000 آپ کا اپنا ڈیٹا انالیسس تھا، ڈیٹا انالیسس ہماری ساری ٹیمز اس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ، تمام ورٹیکل ہاریزونٹل کوآرڈینیشن اس وقت پوری طرح سے چل رہی تھی، اور تو یہ نہیں تھا کہ یہ اتنا ٹرانسلیٹ ہوگا کہ صبح 10 بجے 1,28,000 اور رات 9,17,000 پہ جب 4:34 کے پہ آخری دفعہ چیف سیکرٹری پنجاب نے ہم سے اس وقت بریفنگ لی، یا پھر ہم سیکرٹری اریگیشن اور سارے جو اس میں رسپانسبل آفیسرز اور ڈپارٹمنٹس تھے، ایوری ون واز اپ اینڈ واچنگ دا سچویشن اور اپنے تئیں جو کیا جا سکتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جو سب سے خوبصورت بات ہوئی اس دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب اور پی ڈی ایم اے پنجاب اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے رسپانس میں، کہ صبح 10 کے بعد رات 10-11 بجے تک جب وہ اچانک پانی 1,28,000 سے 3,00,000 5,00,000 7,00,000 8,00,000 9,00,000 کیوسک ایک پانی ہے، اور جب وہ رات ہوا تو ہم میں یہ بالکل بیک آف مائنڈ یہ تھا کہ جتنا ابرپٹلی یہ کچھ ہوا ہے، خدا نہ خواستہ جو، کیونکہ اب اخنور سے اور انڈین سائڈ سے مرالہ تک 6 گھنٹے میں پانی نے پہنچنا ہے، اور پھر 6 گھنٹے میں آگے 6 سے 8 گھنٹے میں اس نے یہ سارے ہمارے ضلع جس میں گجرات، سیالکوٹ، وزیر آباد، ان سے گزر کے خانقی تک آگے پانی نے نکل جانا ہے۔ تو ہمیں یہ تھا کہ ان 6-8 گھنٹوں میں اور رات کا وقت ہونا ہے، کس طریقے سے ہم لوگوں کو، اور انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ لوگ دریا کے اندر رہ رہے ہیں، اور یہ اب حقیقت ہے، اس میں کوئی چھپانے والی وہ بات نہیں، اور یہ ہنچ تھا کہ خدا نہ خواستہ لوگ سوئے ہوئے بہ جائیں گے، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے، اور اس میں چیف سیکرٹری پنجاب، ریلیف کمشنر پنجاب، اور خاص طور پہ گجرانوالہ ڈویژن کی جو ایڈمنسٹریشن نے اس رات کام کیا، کہ اللہ کا یہ شکر ہوا کہ کوئی ایک سنگل کیجویلٹی ڈیو ٹو ارلی وارننگ اور ڈیو ٹو یہ نیگلیجنس آف دی ایڈمنسٹریشن یہ نہیں ہوئی۔ پوری طرح سے فلڈ پلین کو خالی کروایا گیا، اور وہی پانی جب ڈاؤن اسٹریم مرالہ پھر الٹیمیٹلی آگے خانقی اور قادرآباد پہ پہنچا، تو اس میں پھر 48 کچھ ہمیں 24 گھنٹے کا ٹائم بھی ملا، لوگ بھی، زندگیاں بچی،
اور خانقی نے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اس وقت یہ پانی میں آ ہی رہا تھا اسی اسٹوری کے اوپر، کیونکہ قادرآباد کا جو ہمارا ہیڈ ہے وہاں پہ سنا ہے کہ رات چیف سیکرٹری اور آپ اور ایس ایم بی آر اس رات پی ڈی ایم اے میں بیٹھے رہے تھے ساری رات، بس یہ ڈیسیژن ہو رہا تھا کہ حیدرآباد کو ہم نے بریک کرنا ہے، یعنی اوور بریچ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اچھا، اس میں ایک تو ابھی بھی یہ بعض اوقات وہ راتیں یاد کرتے ہیں تو ایک عجیب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب مرالہ پہ بھی اس رات جب 9/17 گیا، آلدو کہ اس کی کیپیسٹی تھی لیکن پانی کی ویلوسٹی اس طرح کی تھی کہ جو ہمارا ایمونیشن تھا یہ مرالہ پہ بھی ڈپلوائے ہو گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر پانی، کیونکہ ہر گھنٹے جتنا سپیڈیلی چیزیں آگے جا رہی تھی یہ بالکل خطرہ تھا کہ خدا نہ خواستہ پانی بریچ نہ کر دے ہمارے ہیڈ ورک کو۔ اور بالکل ہمیں ایمونیشن امپلائی کا بھی لاسٹ جب اریگیشن چیف سے سیکرٹری صاحب سے یہ بات ہوئی تو یہ ہوا کہ شاید ہمیں اس طرف جانا پڑے جس سپیڈ سے پانی انکریز ہو رہا ہے، اور پیچھے انڈیا کی طرف سے کوئی کسی قسم کی نہ تو اطلاع ہے پراپر پیچھے مزید پانی کتنا آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہوا جب رات 9:34 پہ رات 4:34 پہ یہ پتہ چلا کہ اب الحمدللہ پچھلے آدھے گھنٹے سے پانی نہ صرف رکا ہے، اسٹڈی ٹرینڈ ہے، بلکہ کچھ ہزار کیوسکس ڈاؤن پہ جانا شروع ہوا ہے۔ تو اللہ نے ہمارا ایک میجر جو ہیڈ ورک ہے مرالہ اس کو محفوظ کیا۔ پھر آگے جب 24 سے 36 گھنٹے بعد وہ رات جو قادرآباد کی رات ہے، ہمارا رائٹ مارجنل بند ہمیشہ جو ریلیف کٹ دیا جاتا ہے یا بریچ کیا جاتا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رستہ ہوتا ہے جس سے پانی گھوم کے پھر دوبارہ دریا میں واپس آ جاتا ہے۔ ایک تو ہیڈ ورک بچ جاتا ہے، دوسرا پھر اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے کہ پانی کو ایک سیف پیسیج دیا، کوئی 60,000 سے لاکھ 1.5 لاکھ کیوسک پانی سسٹم سے نکلا تو سارا پریشر تھوڑا ڈاؤن ہو گیا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس رات جو لیفٹ بند تھا جو حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں کی طرف تھا، اس پہ پانی نے اتنا زیادہ شدید قسم کا پریشر دیا کہ رات کسی بھی وقت یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ جائے گا، اور اس سے پھر ہمارا بہت بڑا نقصان یہ ہونا تھا۔ ٹائملی یہ ڈیسائیڈ ضرور کر لیا گیا ہوا تھا، یہ چیف منسٹر پنجاب لمحہ بلمحہ سچویشن کو خود دیکھ رہی تھی، چیف سیکرٹری پنجاب نے پوری طریقے سے، ہماری ٹیکنیکل ایکسپرٹس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جب 10.5 لاکھ تک پہنچا ہے 9 لاکھ کیپیسٹی والا ہے قادرآباد، تو یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ اس کو بریچ کرنا ہے، اور پھر ہم نے منڈی بہاؤالدین والی سائڈ پہ اس کا بریچ کیا۔ لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سرٹن ٹیکنیکل ریزنز بریچ اتنا ابرپٹلی ہوا نہیں کہ جتنا جلدی سسٹم سے ایک پانی نکل جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد پھر اس کو مینول کچھ کرنا پڑا، تو 6 سے 8 گھنٹے لگ گئے۔ آپ نے ایک بڑے دریا کے بند کو بریچ کرنا ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھی نہیں۔ جب ایمونیشن نے پورا اپنا کام ڈیو ٹو سرٹن ٹیکنیکل ریزنز نہ کیا تو پھر جب مینولی وہ ساری چیزیں کرنا شروع کی اس پہ ٹائم لگا، اور پھر ٹوٹل تھرسٹ لیفٹ بینک پہ آیا۔